اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عام الفیل کے چھٹے سال مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ پانچویں پشت میں آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ ابتدائی اسلام میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اسی لیے سابقون الاولون میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نظم العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اسلام کے مطابق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے آپ متاثر ہوئے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں صحابہ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ زمان نبوت کے ان سادہ اور صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بری ہوئی تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دستے مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو امیہ تھا جو اسلام اور مسلمانوں کا نہایت سخت دشمن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا حکم بن ابی العاص اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا کو بہت غصہ آیا اور آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رب ذوالجلال کی قسم، میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میرے دل سے دین اسلام نہیں نکل سکتا۔ حکم بن ابی العاص نے آپ رضی اللہ عنہ کی استقامت سے مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعلیٰ صفات کے حامل اور کامل الحیاء والایمان تھے۔ آپ کے اخلاق عالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے باطن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈالا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کا ظاہری شکل و صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اخلاق کے لحاظ سے مجھ سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کرنے کے بعد اپنی صاحبزادی سے فرمایا، تمہارے شوہر عثمان غنی تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت و فضیلت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
باخدا میری اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کو بھی عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تمہارا نکاح ان سب سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ بیر روما خرید کر اور دوسری مرتبہ لشکر اسرا میں جنگی ساز و سامان دے کر۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو۔